تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دین اعتدال والا ہے، معتدل ہے۔ حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے ہم کسی جگہ بھی غیر معتدل نہ ہوں، توازن کو برقرار رکھیں۔ دنیاوی چیزیں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پہننے کے لیے لباس، کہ کوئی شخص مالدار ہے تو اچھا لباس پہنے، کوئی عرض نہیں۔ کھانے کے لیے اگر اس کے پاس حلال اور جائز پیسے ہیں تو اچھی سی اچھی غذا کھائے، منع نہیں۔ اگر اس کے پاس بالکل اچھے اور صاف ستھرے ذرائع سے پیسے آئے ہیں تو وہ بڑا مکان بنا لے، کوئی عرض نہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو روکا اس بات سے گیا ہے کہ تو نے دنیا دار نہیں ہونا۔ دنیا دار پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے، دنیا دار پیسے سے پیار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دنیا دار جائز طریقے سے پیسہ کمانے والے کو نہیں کہتے، دنیا دار حرام ذریعے سے مال اکٹھا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دنیا دار صرف وہ نہیں ہوتا جو کسی دکان پہ بیٹھا ہے اور دکان پہ بیٹھ کے وہ کمائی کر رہا ہے تو اسے کہیں گے کہ وہ دنیا دار ہے، اور مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ دیندار ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے مولوی دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے۔ اگر میں نے کسی بچے کو قرآن شریف پڑھایا ہے سویرے تو میرا دل کرتا ہے وہ ایک سوٹ میرے لیے لے آئے تو میں دنیا دار ہوں، میں تھوڑی دیندار ہوں۔ اگر میں آپ کو یہاں تقریر سنا رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ 100 روپیہ میرے اوپر پھینکنے لگے تو میں دنیا دار ہوں، میں دیندار تو نہ رہا۔ ہم لوگوں نے یہ تصور بنا لیا ہے شاید جو آدمی مسجد آ گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے اور وہ نماز 5 وقت پڑھ لیتا ہے، وہ ہو گیا دیندار، مسجد سے نکل کے جو مرضی کرتا پھرے۔ اور جو آدمی دکان پہ بیٹھا ہے وہ دنیا دار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تشریح یاد رکھیں۔ دنیا دار وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ رسول سے غافل ہو جائے، اور وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں، وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں جو دکان پہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک پیسے کما رہا ہے، وہ بہت بڑا دنیا دار ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا اکٹھی کر رہا ہے۔ وہ ظالم آدمی ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے، لبادہ مذہب کا اوڑھا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، جنت کی خوشبو بندہ بھی جنت سے 500 سال دور ہوگا، 500 سال، یعنی ابھی اسے 500 سال وہ سفر کرے گا تو جائے گا، 500 سال دور ہوگا ابھی وہ۔ فرمایا اتنی دور بندہ ہوگا تو جنت کی خوشبو اسے پہلے آنے لگے گی، لیکن جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا اکٹھی کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، خوشبو بھی نہیں دے گا جنت کی۔ تو یاد رکھیں دنیا داری بہت سارے نقصانات کی جڑ ہے۔ پیسے کی طلب اور پیسے کا پیار، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں تم اتنے دنیا داری کے پیچھے لگے کہ بالآخر قبر تک پہنچ گئے پر تم نے دنیا داری نہیں چھوڑی۔ دنیا داری، دنیا میں محو ہو جانا، خدا کو بھول جانا،
ہر وقت 2 کے 4 4 کے 8 کرنے کے چکر میں رہنا اور غفلت والی زندگی گزارنا، غفلت والی زندگی گزارنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا کی پلاننگ کرنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی، نعت سناتے ہوئے بھی پیسوں کی طرف توجہ رکھنا، لوگوں کی جیبوں پہ کو نکلا ہے کہ نہیں نکلا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ بہت بڑی دنیا داری ہے، یہ سب سے خطرناک دنیا داری ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حب الدنیا رأست من کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب تجھے پیسے سے پیار ہو جاتا ہے، جب تجھے الفت ہوتی ہے مال سے، پھر تو ہر گناہ کرتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں لوگ، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دنیا داری کی وجہ سے لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں، تو پھر اصل چیز کیا ہوئی؟ دولت کی محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے نکاح کیا، حضور علیہ السلام کے گھر میں ازواج آئیں، حضور نے گھر بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے پیسے آئے۔ ہمارے زمانے میں درویش وہ ہے جو بھوکا ہو، حالانکہ درویش بھوکے کو نہیں کہتے، درویش اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو پر اسے پیسے سے پیار کوئی نہ ہو، اس کو درویش کہتے ہیں۔ دنیا داری اتنی عام ہو گئی ہے ہر حلقے میں، مالدار کا یہ حال ہے کہ کروڑوں روپے ہیں پر اس کو سکون نہیں، وہ بیچارہ ہر وقت ٹینشن میں ہے کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں لوگ پیسوں سے پیسہ کماتے ہیں، ہم نے کیا کمایا آج تک۔ وہ الجھاؤ اتنا خطرناک ہو گیا، اتنا خطرناک، لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کریں کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، ایک ذبح ہوتا ہے ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے، رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں میں، نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صوفی کے لیے، درویش کے لیے، راہ طریقت کے مسافر کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ
یہ ہے کہ وہ زہر پیتا ہے اگر دنیا کی محبت میں جیتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کو دیکھ کے کسی درویش کا، کسی اللہ والے کا دل مچلتا ہے کہ یہ پیسے میرے پاس ہوتے تو اس شام اسے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، گئی اس کی قرآن پاک کی لذت، اس کا درود میں دل کیسے لگے گا؟ تو ساری رات خواب دیکھتا رہا ڈالروں کے، یورو کے، پاؤنڈ کے، کیسے اس کی توجہ آئے گی؟ اس کو کیا پتا مکے کی لذت کیا ہے، مدینے کا پیار کیا ہے؟ اس کو یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے؟ مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ کاروبار بھی کیا ہے۔ آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز۔ آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا ہے، محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا، وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا، بڑا افسوس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے، ڈوب گیا تو ڈوب جائے، کوئی عرض نہیں، چھوڑ چھوڑ۔ یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے، ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے، کہنے لگا حضور مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا، وہ واپس اوپر آ گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے، چپ کر جا، کوئی ضروری بات تھی، چھوڑ، آ گیا چلا گیا، دنیا کا مال تھا، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد۔ یہ کون سی خبریں ہیں؟ دنیا داری کے معاملات۔ مبارک ہو جی مبارک، کس بات کی؟ تیری کمیٹی نکل آئی ہے، بڑی مبارک ہے بھئی، حد ہو گئی، کیسی مبارک، کس طرح کی مبارک؟ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش تھے، محمود غزنوی مرید تھا، محمود غزنوی بادشاہ وقت، اور بو علی سینہ جیسے سائنسدان آپ کے مرید تھے۔ ایک دن سر میں خارش ہونے لگی تو خادم کو بلایا، خادم کو، کہنے لگا یار دیکھنا کہ جمعے تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں۔ اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں، ذرا کرتے کے بٹن کھولیں، پیچھے کریں، تو میں نا ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں، سنا ہے وہ تیل سر میں ڈالیں تو جمعے جو ہوتی ہیں نا باہر نکل آتی ہیں۔ وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے، وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جوں مل جائے۔ بن سور کے بیٹھتے ہیں لوگ، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، بلکہ ریڈی میڈ تیاری کر کے آتے ہیں لوگ، بڑی زبردست۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو پہلے دن جو خادم تھا وہ جمعے تلاش کر رہا ہے، تو پہلے دن محمود غزنوی ملنے آ گیا، بادشاہ۔ سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، بڑے اس نے حملے کیے ہندوؤں پہ، پر وہ مندر نہیں فتح ہوتے، اس سے کسی نے کہا جا کسی درویش سے دعا کرا کے آ۔ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس دعا کرانے آیا پہلے دن، باہر شور ہونے لگا، اچانک آ گیا، شور ہونے لگا، آپ نے کوئی توجہ، خادم کرنے لگا حضور باہر پتہ نہیں کیا شور ہے، فرمایا چھوڑ یار میرے سر میں خارش بڑی ہو رہی ہے، شور بعد میں دیکھیں گے، جوں دیکھ کوئی ملتی ہے کہ نہیں، ادھر دیکھ۔ تھوڑی دیر گزری تو محمود غزنوی دروازے پہ آ گیا۔ جب وہ دروازے پہ آیا نا تو حضرت کا تو سر جھکا ہوا تھا، خادم دیکھ رہا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا او ہو حضور یہ دیکھیں کیا ہو گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا ہے؟ لگا حضور بادشاہ آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں سمجھا تھا کوئی جو تیرے ہاتھ لگ گئی ہے، بادشاہ آ گیا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا جو مل گئی ہے کوئی جو مجھے ستا رہی تھی، بادشاہ آیا تو آنے دو، بادشاہ آیا تو آنے دو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے؟ آپ فرمانے لگے میں اسے کیا سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ کے دروازے کا فقیر ہوں، اور میرے محمد کے فقیر ہی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں۔
فکر دیکھیں بزرگوں نے جو ہمیں سوچ دی وہ سوچ سمجھیں. وہ کہنے لگے ہمارے نزدیک جوں کا قابو آنا بادشاہ کے آنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے. جوں کا ہاتھ لگنا بادشاہ کے آنے سے یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. یہ انوکھی بات ہے. بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں لوگ گنواتے ہیں, کہتے ہیں فلانا وزیر بھی میرے آستانے پہ آتا ہے. میں نے کہا نہیں, وہ وزیر آتا نہیں, وہ تو آپ کا پیر آتا ہے جو آپ اتنے پیار سے بتا رہے ہیں. وہ وزیر تھوڑی آتا ہے, تو پیر آتا ہے. دنیا داری زندگی میں اتنی زیادہ دنیا داری ہے لوگوں میں, اتنی زیادہ. لوگ دین داری بھی دنیا داری کے رنگ میں کرتے ہیں. وہ کام جو خالص ہونا چاہیے تھا وہ بھی لوگ اب دنیا داری کے رنگ میں کرنے لگے. کہیں ان جگہوں پہ لوگ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں رش زیادہ ہو, وہاں جا کے پیسے دیں گے, ذرا اعلان لمبا چوڑا ہوگا. آپ بڑا اشتہار پہ نام لکھ دیں بڑے چودھری صاحب کا, وہ راضی ہو جائیں گے. وہ خالص دینداری جس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے تھا دنیا کا, وہ بھی اب لوگ اس رنگ میں. اور یاد رکھیں میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا. جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے. کہتا چل لے, کتنے پیسے لے گا. وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے, وہ دیتا جاتا ہے. پتہ اسے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے. پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے. دنیا ظلم کی حد نہیں, زیادتی کی حد نہیں کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر ویلوں کی بارش ہوتی رہی. یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے. تو نے سوچا ہی نہیں یہ کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی. تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے. نیک ہے یا نہیں ہے, یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی. یہ سزا نہیں تیرے لیے. تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو. اللہ سزا دیتا ہے. تو نے اولاد مانگی, رب کریم نے دے دی. اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے. تو سمجھا ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما. اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی, عبادت کے معاملے میں بھی, ریاضت کے معاملے بھی, انفاق فی سبیل اللہ, ہر معاملے میں دنیا داری, ہر معاملے میں دنیا داری. چھوڑ دیں اس کو, کچھ دیر کے لیے نکلا کریں, کچھ دعائیں خالص مانگیں جن میں خدا مانگے, اللہ مانگے, اللہ کا رسول مانگے. دنیا داری چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے. ایک